قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. جی یہ نئی بات ہے کہ جو ایمان بالیوم الآخر، قیامت پر ایمان، یہ ارکان ایمان میں سے یہ پانچواں رکن جو آپ نے پڑھا ہے، ارکان ایمان، ان میں سے پانچواں رکن قیامت پر ایمان لانا، یوم آخر پر، اس میں یہ بات شامل ہے کہ الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانا ہر اس چیز پر جو اللہ کے نبی نے خبر دی، بتائی، مما یکون بعد الموت، جو موت کے بعد ہو، موت کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو کچھ بتایا اس پر ایمان لائیں۔ یہ سارا ایمان جو ہے ایمان بالیوم الآخر قرار پائے گا، مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا یہ سب ایمان بالیوم الآخر، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ تین جہان ہیں، ایک دار دنیا جو ہم پہ گزر رہی اس وقت، اور ایک دار آخرت قیامت، اور ان دونوں جہانوں کے بیچ میں ایک جہان ہے جس کو دار برزخ بولتے ہیں، برزخی زندگی، حیات برزخی، جس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا، بہت کم۔ جو علم دیا گیا اس پر ایمان لے آؤ، کسی کمی بیشی کے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر، کسی شبہ اور شک پیدا کرنے کے بغیر، جو حقائق ہیں ان پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، قبر ہے اور اس تعلق کی جو بھی امور ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر خبریں ہیں، ان سب کا تعلق ایمان بالیوم الآخر سے، جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ فیؤمنون بفتنۃ القبر، چنانچہ جو اہل ایمان ہے وہ ایمان لاتے ہیں قبر کے فتنہ پر، اور قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر، وبعذاب القبر ونعیمہ، اور قبر کے عذاب پر اور قبر کی نعمتوں پر۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے فتنۃ القبر، یہ الگ ہے، اور ایک ہے عذاب قبر، اور ایک ہے نعیم القبر، قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں۔ اہل ایمان مؤمنین ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ فتنہ قبر کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ جی فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق۔ فتنہ قبر کیا ہے؟ فأما الفتنہ فإن الناس یفتنون فی قبورہم، کہ بے شک لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے، انہیں سوال کیے جائیں گے، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ فتنۃ القبر ہے، پوچھا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ کیا؟ فیقال الرجل، بندے سے کہا جائے گا، رجل یا امرأہ بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، یعنی آدمی کا ذکر تقریباً کیا ہے، ورنہ عورتوں پر بھی یہ بات مشتمل ہے۔ چنانچہ پوچھا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ سوال ہر بندے سے ہوں، اور یہ فتنۃ القبر ہے، یہ ایک آزمائش، اور یہ ایک سمجھے ایک پرچہ ہے، اور یہ دین کی وسعت ہے کہ پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، پیپر آؤٹ ہے۔ کوئی ممتن اپنے پیپر کو آؤٹ نہیں کرتا، وقت پر بتاتا ہے۔ امتحان اگر لینا ہے، جیسے کل آپ سے یعنی امتحان ہوگا اور پیپر آپ کو دے دیا گیا، اس میں سے سوال منتخب ہوں گے۔ یہ ایک دین نے آسانی پیدا کر دی کہ جو قبر میں 3 سوال ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے گئے، تاکہ اچھی طرح تیاری کر۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا اور تیرا نبی کون ہے۔ اور یہ اہتمام بحمدللہ اہل السنہ کو حاصل ہے، یہ تمیز، ان امور کی تیاری، ان پر غور و خوض اور توجہ۔ الاصول الثلاثہ جو شیخ الاسلام کا رسالہ چھوٹا سا، وہ 3 اصول یہی ہیں: اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت۔ یعنی وہ رسالہ الاصول الثلاثہ، یہ قبر کی تیاری،
دنیا اس سے غافل ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن اہل السنہ اہل الحدیث بحمدللہ اس نقطے سے آگاہ ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسالہ آپ کے برزخی زندگی قبر کی تیاری کا رسالہ ہے، جس میں یہ سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، دین کیا اور نبی کون۔ اور یاد رکھو یہ خالی یہ سوال نہیں ہے، یہ پورا ایک منہج ہے۔ جو رب کو پہچانتا ہے وہ جواب دے گا، جس نے پوری زندگی ایک رب کی عبادت کی ہو وہ جواب دے گا، جس نے ایک اللہ کو ہمیشہ مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، وہ اس کا جواب دے گا۔ اب جو کئی ایک کو مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، کئی ایک کو پوجے، کئی ایک کو سجدہ کرے، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، وہ وہاں کیا جواب دے گا؟ متحیر ہوگا۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے ہاں ہاں تعجب کہ سوال تو آسان ہے، مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ جواب تو کیسے دے؟ تیرے بہت سے رب تھے دنیا میں، ہر شہر میں تیری کوئی سرکار تھی، کوئی جبہ اور قبہ تھا جس کو تو پکارتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ فَيَثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ صحیح بخاری مسلم میں براء بن عازب کی حدیث ہے، یہ آیت کریمہ عذاب قبر یعنی قبر کے بارے میں اتری، فتنہ قبر کے بارے میں اتری کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے، قول ثابت کی برکت سے اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ وہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید جس نے پڑھا سمجھا، اس کے تقاضوں کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی دے گا اہل ایمان کو۔ کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، ایک تو دنیا کی زندگی میں، اور پھر آخرت، اور آخرت میں۔ دنیا کی زندگی کی ثابت قدمی کیا ہے؟ کہ اللہ استقامت دے گا، اللہ تعالیٰ قدم جما دے گا، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہونے دے گا، یہ کلمہ، یہ قول ثابت کی برکت ہے۔ اور آخرت سے مراد قبر، جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ان سوالوں پر اس بندے کو ثابت قدمی دے گا۔ بڑی کٹھن گھڑی ہے یہ، اور یقیناً یہ ثابت قدمی ہر ایک کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے تیاری۔ سوال بتا دیے گئے، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے کتنے مقامات پر قبر کے ان سوالوں کی ترغیب دی۔ آپ کی حدیث ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا نبی الاسلام دینا و محمد رسولا، جو ان تینوں چیزوں پر راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کر، یہ قبر کا پہلا سوال ہے، اسلام کو دین مان کر دوسرا سوال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر یہ تیسرا سوال۔ اس نے ایمان کو چکھ لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کیا ترغیب ہے اس میں کہ ان کلمات سے تعلق قائم کرو، یہ تمہارے جو پہلا زینہ ہے قیامت کا، اس کی یہ تیاری، قبر کی تیاری۔ من رضی باللہ ربا نبی الاسلام دینا و محمد رسولہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا وہ جو یہ تینوں چیزوں پر راضی ہو جائے اور تینوں کو مان لے اور قبول کر لے۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ آپ پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا، اذان کے جواب میں پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا، یہ دن رات میں یہ 11 دفعہ دہرانا، ان 11 بات اس پیپر کی آپ تیاری کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فہم کو شامل کر لو، سمجھ یہ کلمہ کیا ہے۔ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر۔ ان تقاضوں کو سمجھو، ان پر غور کرو۔ چنانچہ یہ سوال ہوں گے، فیقول المومن، مومن کہے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ مومن جس کا پورا ایمان اور ایقان ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی شرک میں ملوث نہیں، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، اور کوئی ضابطہ اس کے سامنے نہیں، اور نبی کا پیروکار ہے، اور کسی کا پیروکار نہیں، کوئی برادری، قوم، کوئی پیر، کوئی اور امام یا کوئی اور شخصیت، کسی کا نہیں، براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے۔ وہ فوراً جواب دے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، والاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے، اور محمد النبی، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب ہو، شاباش، تم کامیاب۔ نادى مناد من السماء ان صدق عبدی افرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ، آسمان سے ندا آئے گی یہ بندہ کامیاب، جنت کا بستر اس کو مہیا کر دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَأَمَّا الْمُرْتَابُ، جس کی زندگی شک میں گزری، شبہات کا شکار، مریض بیچارہ بیمار ہے، ہمیشہ شک و شبہ کا شکار، تعویلیں کرنے والا، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں، یہ ہاں ہاں کلمہ تعجب، ہائے
تعجب کر رہا ہے کہ سوال تو آسان ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ نبی کے شعر پڑھتا تھا، نبی کی شانیں بیان کرتا تھا، نبی کا میلاد میں مناتا تھا، سوال تو آسان ہے، جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ مت مار دے گا، جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہے گا. ہاں لا ادری، تعجب کا کلمہ کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کہتے سنا، جو کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا، جو لوگ باتیں کرتے تھے میں بھی وہ کرتا تھا. چنانچہ کوئی بصیرت نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کتاب و سنت کا نور نہیں. فیضرب بمرزبۃ من حدید، فرشتے فوراً بعد اس پر ایک ہتھوڑا برسائیں گے، لوہے کا ہتھوڑا، مرزبہ ہتھوڑا، من حدید لوہے کا، اس کو ماریں گے. فیصیح الصیحہ، اس سے ایک چیخ برآمد ہوگی، یسمعها کل شیء الا الانسان، اس چیخ کو ہر چیز سنے گی سوائے انسان کی. اس کو سب سنتے ہیں، صرف انسان نہیں سن پاتا. ولو سمعها الانسان لصعق، اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو کر، یا صعق بھی ٹھیک ہے، اس کو بے ہوش کر دیا جائے، بے ہوش ہو کر گرا دیا جائے اگر انسان سن لے. اتنی بڑی چیخ ہوگی کہ انسان اگر سن لے پوری دنیا میں وہ چیخ پہنچ سکتی ہے، اور انسان سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائیں.